بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. بات چل رہی تھی حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے اور امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی نوازی تھی ان کو آپ گود میں لیے رہتے تھے. وہی ایک مرتبہ، ایسا نہیں کہ ہاں بار بار کرتے رہے. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مسجد کے اندر آپ امامت کر رہے تھے، باجماعت نماز ہو رہی تھی اور امامت کی حالت میں آپ اپنی نواسی امامہ، ابو امامہ نہیں کہنا، ابو امامہ صحابی ہیں، امامہ بنت زینب، امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوٹی سی بچی تھیں، نبی علیہ السلام ان کو گود میں اٹھا لیے تھے اور رکوع سجدے میں جاتے تو نیچے بیٹھا دیتے اور پھر سجدہ کر کے فارغ ہوتے قیام کے لیے تو گود میں پھر دوبارہ اٹھا لیتے. سمجھیے نا، اس سے پتہ چل گیا کہ نماز کی حالت میں ایسی کبھی نوبت آ جائے بچے وغیرہ کے بارے میں تو اٹھا لینے میں اور لے کر کے نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی نہیں سوچنا ہے کہ پتہ نہیں پیمپر میں پیشاب کیا ہوگا تو ناپاک کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ اس کو اٹھا لیں. اور اسی طرح سے یاد رکھیں کبھی کبھار بہت ضروری ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا چھوٹا بچہ ہے، مسجد میں لے کے آئے ہیں یا عورتیں آئی ہیں، اب بچہ جب کبھی گود کے لیے ضد کیا، رونے لگا تو پھر جتنا بیٹھائیں اتنا ہی روئے گا. اس کا ایک ہی علاج کیا کریں، آپ اٹھا لیں. بجائے اس کے کہ سارے مسجد کے لوگوں کی نماز خراب ہو، آپ کیا کریں، اس کو اٹھا لیں. اور ایسے بھی کبھی خطرہ بھی محسوس ہو سکتا ہے. خطرہ بھی مثال کے طور پر کہیں ٹریفک ہے، رش ہے، ایئرپورٹ پر ہیں، اپنے یہاں ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے، بس اسٹاپ ہے، حج کے موقع پر کہیں ہیں کہ بچہ کسی بھی وقت اگر 5 منٹ کے لیے بھی چھوڑ دو تو پھر پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں، نماز اس کو اٹھا لیں تاکہ سکون رہے. بڑی اچھی بات ہمیں یاد آئی، ایک صحابی تھے اس سفر میں تھے. اس حدیث کو سننے کے بعد یہ اعتراض لوگ جو ارے یہ نماز ہے کہ تماشا ہے، اس حدیث کو سننے کے بعد سارا اشکال دور ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کیوں ایسا حکم دیا، اس کو غور سے سمجھیں اور سنیں. حضرت ایک صحابی ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے سفر میں. نماز کا وقت ہوا، اونٹنی سے کود گئے اور ادھر دیکھ نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے نماز کے اندر اونٹنی کی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور نماز پڑھ رہے. دیکھو کتنی بڑی، اس کو کہا دین کا فہم. نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھنے والا ہر آدمی یہی کہے گا یہ بیوقوف آدمی اس کی، اور کہیں ہمارے بر صغیر کا ہوگا تو فوراً اس کی نماز ہی باطل ہے. سمجھے نا کیا کیا، نماز پڑھ کر کے اٹھے. اب اونٹنی اگر جانا بھی چاہتی، اونٹنی کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں پکڑ رکھا تو اپنی جگہ کھڑی. سمجھیے نا، کچھ لوگوں نے دیکھا سلام پہ، ارے بھائی یہ نماز پڑھ رہے تھے کہ اونٹنی پکڑے ہوئے تھے. کہا اللہ کے بندے، اونٹنی چھوڑ دیتا، یہاں کوئی باندھنے کی جگہ نہیں، چھوڑ دیتا، پوری نماز میں دل میں خدشہ رہتا کہیں ایسا نہ ہو سلام پھیرتے پھیرتے اونٹنی جو ہے کہیں چلی جائے. تو وہ بہتر تھا کہ
ایک ہی مرتبہ میں نے اونٹنی پکڑ کے دیا ہے، اب کوئی خدشہ ہے ہی نہیں کہ اونٹنی کہیں جائے گی، اب خوشو خود یہ بہتر ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ اونٹنی کو چھوڑ دے دو. ای بات سمجھے نا، لازمی چیز ہے. اگر آدمی ارے کبھی تھوڑا سا کم رہے اور فلائٹ ڈیلے ہو یا اپنے ہاں ٹرین کا معاملہ ہوتا ہے کہ ابھی آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو آ جائے، کتنا نماز ڈسٹرب ہوتی ہے نا ایسے. تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ کیا کریں، اونٹنی پکڑ لیا ہے اور امید ہے کہ اب تو کہیں جائے گی نہیں. اب صرف ایک ہی ہے کہ نہ اونٹنی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، باقی دل توجہ پوری کی پوری نماز میں ہے. ایسے ہی بسا اوقات لوگ اپنا گھوڑا پکڑ کے نماز، تو شرعاً نماز کی حالت میں نماز کے لیے اس قسم کی حرکات جو ہیں وہ مبطل صلاۃ نہیں، نماز باطل نہیں ہوتی ہیں. چلو، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والعقرب. اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والعقرب. اے لوگو، نماز میں دو اسودین کو قتل کر دو. نماز اگر پڑھ رہے ہو، دو کالے آگے تم کو قتل کر دو. اسودین سے مراد سانپ اور بچھو ہے. سانپ اور بچھو. تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز کی حالت میں ہو، اگر سانپ اور بچھو کہیں آ گیا نماز کی حالت میں تمہارے پاس، تو اس کو قتل کر دو نماز کی حالت میں. سمجھے نا؟ اگر اس کے لیے چلنا بھی پڑا تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو کیا کرو، قتل کر دو. کبھی چھوٹے موٹے سانپ کے بچے، بچھو اتنا بڑا، ممکن ہے کہ آپ پیر میں کوئی موزہ یا جوتا وغیرہ پہنے ہوئے ایسی حالت میں آ گیا ہے، اگر آپ اپنے پیر سے دبا کر کے مار سکتے ہیں تو 10 مرتبہ بھی تم کو دبا کر کے مارنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے. مار کر کے اب سکون کے ساتھ اپنی نماز پوری کرو. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہاں اسودین مراد سانپ اور بچھو، لیکن سانپ اور بچھو کے علاوہ بھی کوئی ایسا جانور ہو جو اسی قسم کا موذی ہو، نقصان دہ ہو، تو اس کو مار دینا چاہیے. سمجھ گئے نا؟ مثال کے طور پر یہاں چیونٹیاں ہیں. یہاں کچھ لوگ تو ایسے ہیں اللہ اکبر کہ ان کے لیے سب سے بڑی پریشانیاں، کچھ ایسی الرجک ہے کہ یہاں کی چیونٹی اگر کاٹ لینا تو پورا بدن ان کا ہفتے بھر کے لیے پتہ نہیں کیا پورے بدن پر ان کے. تو پھر اب یہی شکل ہے کہ وہ انڈیا بھگ کے جاتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، تو کیا کرتا وہاں یہاں ہوتا ہے. کتنے لوگ پوچھے، کوئی تعویذ مل جائے سمجھے نا، کوئی دعا بتا دے، یہ ایسے یہاں ہوتا ہے اپنی. اور بعض چونٹیاں تو یہاں ہیں، ابھی کاٹ لیں گی تو معلوم ہوتا بچھو نے ڈنک مارا، پھر آپ وہیں فوراً وہ. اس قسم کی چیزیں بجائے کہ آپ نقصان برداشت کریں، آپ کیا کریں، اس کو اسے مار دیں یا مسل دیں تاکہ ختم ہو جائے. ممکن ہے کہ آپ بچ جائیں، ان کو نقصان پہنچا دے گی. ایسا بھی نہیں کہ ہاں ادھر ادھر کھڑے ہو جاؤ، آپ چھوڑ دیے تو نقصان کیا ہوا، کسی اور کو نقصان پہنچا دے گا. اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو کیا کریں، قتل کر دیں. ان چیزوں سے نماز باطل نہیں ہوتی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، مشکات وغیرہ بہت ساری حدیثیں اور آثار کی کتاب بہت سارے واقعات صحابہ کرام وغیرہ کے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں باہر چلی گئی تھی اور نبی علیہ السلام دروازہ بند کر کے اندر سے نماز پڑھ رہے تھے. حدیث معلوم ہوگی. میں باہر چلی گئی تھی کسی کام سے، نبی علیہ السلام نے اندر سے کڑی لگا لی اور نماز پڑھ رہے تھے. اب میں دروازے سے آواز لگا رہی ہوں، اب آپ نماز میں تھے.
نبی علیہ السلام چل کر کے آئے، دروازہ کھول کر کے پھر اپنی جگہ پہ جا کر کے نماز شرعاً کوئی غلط نہیں ان چیزوں کے اندر، لیکن مسئلہ یہی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر نہیں ہمارے یہاں یہ حرام مبتلا بس وہیں سے معاملہ جو ہے وہ پھر کیا کرے گا، ان کے لیے ان حدیثوں کے آثار کے ہزار تعویلات کرنی پڑیں گے، سمجھ گئے نا. تو اس لیے اگر انسان کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرتا ہے اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اس کا منہج ہے، تو ان احادیث پر عمل کرنے میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، چونکہ یہ سب جو ہے الحمدللہ اس طرح سے ثابت ہے اور اس میں بڑی راحت بھی ہے، بڑی راحت بھی ہے. چلو اب یہاں سے نماز کتاب الصلاۃ کا چوتھا باب شروع ہو رہا ہے اور یہ بھی بڑا اہم باب ہے. باب سترۃ المصلی. مصلی کہتے ہیں نماز کو، نمازی. مصلی نہیں کہتے نا، مصلی ہے نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی ہے پڑھنے والا، اس میں فاعل کیسے گا. مصلی ظرف، اس میں ظرف ہے، سمجھ گئے نا، جہاں کوئی عمل کیا جائے. سترہ عام طور پر سترہ کہا جاتا ہے کسی چیز سے رکاوٹ، ستار کسی چیز سے پردہ کر دینا، حائل کر دینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے، سترہ. اسی لیے جو پردے لگائے جاتے ہیں اس کو عربی میں کیا ستار کہتے ہیں، اسی کی جمع ستائر ہے. باب للستائر مفروشات و ستائر لکھتے ہیں، اس لیے ستائر. ستار کے واحد ہے اور ستائر اس کی جمع ہے، سترہ. لیکن فقہا کی اصطلاح میں جب کتاب الصلاۃ میں سترہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نمازی اپنے آگے کوئی ایک ایسی چیز رکھ لے جو سترہ جو اس کی حد ہو، اس کی کیا ہو، حد ہو، وہیں تک اپنی نگاہ رکھے. اور اب اگر کسی کو گزرنا ہوگا تو اس کے آگے سے گزر جائے گا تو کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں. اس کو کہا جاتا ہے سترہ. سمجھ گئے نا، سترہ نہیں کیا، دو باب آئے گا کتاب الصلاۃ میں، دو باب آتا ہے، کتاب الستر اور کتاب السترہ. باب الستر اور باب الستر. ستر یعنی ستر، بدن چھپانا، وہاں لباس کا وید. اور یہ سترہ یعنی نمازی وہ لکڑی یا وہ چیز جو اپنے سجدہ گاہ کے آگے رکھ لیتا ہے تاکہ گزرنے والوں کا کوئی اثر نہ ہو یا نماز میں کوئی اثر پیدا نہ ہو، نماز اس کی درست رہے، باقی رہ جائے، محفوظ رہے، بچ جائے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے، سترہ. سمجھ گئے نا. سترہ یہ کہاں رکھنا چاہیے؟ سترہ آپ رکھیں آپ کی جو سجدہ گاہ ہوتی ہے، سمجھ گئے نا، اتنا آگے آپ رکھیں جتنے میں آپ کے نماز کے سارے ارکان، رکوع، سجود سارے برابر ہو جائیں، آپ کا بدن، آپ کا جسم اس سے ٹکرائے نہیں. اب ایسا نہ ہو آپ اتنا قریب کر لیں سجدے کے لیے ادھر رجانا پڑے، سر نہیں، آپ اپنے اتنا آگے رکھیں، اتنا آگے رکھیں کہ جس سے آپ کے ارکان ادا کرنے میں، رکوع سجدہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اتنا ہی، اس سے زیادہ بھی نہ رکھیں. ایسا بھی نہیں کہا کہ پوری مسجد ہی آپ کی حد ہے، سمجھیے نا. اور اتنا پیچھے بھی نہ رکھیں کہ آپ ادا نہ کر، ارکان نہ ادا کر سکیں. آپ اتنا آگے رکھیں سامنے سجدے کے آگے کہ جس میں آپ مکمل اپنے رکوع سجود پورا کر لیں. ٹھیک ہے نا. ان ابی جہیم ابن الحارث، ابو جہیم ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم
لکان ان یقف 40 خیر لہ من ان یمر بین یدیہ متفق علیہ واللفظ للبخاری ووقع فی البزار من وجہ آخر 40 خریفا۔ ابو جہیم یہ پہلی مرتبہ صحابی آئے ہیں اور کہا جاتا ہے ان سے صرف 2 ہی حدیثیں مروی ہیں جن میں ایک یہ ہے۔ ان کا نام کہا جاتا ہے عبداللہ ابن الحارث، انصاری خزرجی صحابی ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ زندہ رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم المار مار مر یمر کا یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، سمجھ گئے نا، مر یمر گزرنا، تو مار را پر مشددہ مانے گزرنے، مرور، ممر کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہاں جو سفید پٹی لگا دی جاتی ہے نا اس کو ممر، یعنی یہ پیدل والوں کا یہ گزرنے کی جگہ ہے۔ جس راستے سے آپ گزرتے ہیں لوگ چلتے ہیں اس راستے کا نام کیا، راستے کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ طریق بھی کہتے ہیں نا، ممر بھی کہتے ہیں۔ تو لو یعلم المار بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اگر معلوم ہو جائے، لو یعلم، لو کے معنی اگر معلوم ہو جائے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو کہ کتنا بڑا گناہ اس کے ماذا علیہ من الاثم، کتنا بڑا گناہ ہے، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے ہم گزریں گے تو کتنا بڑا گناہ ہم کو ہوگا، تو آپ فرماتے ہیں لکان ان یقف 40، تو کھڑا رہے گا وہ 40 تک، کتنا 40 40 تک، 40 تک کھڑا رہنا اس کے لیے بہتر ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کے۔ اللہ اکبر، 40، اب 40 کیا ہے؟ 40 گھنٹہ، 40 گھنٹہ ابھی تو کتنے دن اتر جائے گا؟ جب 3 دن، تقریباً 3 دن، 2 دن، 2 دن، معمولی تو نہیں ہے، کوئی معمولی تو نہیں ہے۔ 2 دن کھڑا رہنا، پھر سردی ہو تو سردی، بارش ہو رہی تو بارش، انہی مصیبتوں سے بھاگ کے گزرنا چاہتے تھے آپ، سمجھ گئے نا، لیکن اب نہیں گزر رہے، کھڑا ہے، تو کتنی مشکلات۔ اگر 40 دن رکھا جاتا، 40 مہینے بھی ہو سکتا ہے، اب 40 مہینے تو ماشاءاللہ کتنے سال ہو جائیں گے؟ 3.5 سال، 3.5 سال میں کھانا پینا، بھوکا پیاس، کتنی شدید وعید اللہ سنائی۔ اس بخاری و مسلم کے حدیث بس 40 ہے، کچھ پتہ نہیں کیا 40، لیکن مسند بزار کے روایت میں 40 خریفاً 40 سال۔ لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاثم لکان ان یقف 40 خریفا، یہ مسند بزار وغیرہ کی روایت ہے۔ تو اب حدیث کا ترجمہ معنی کیا ہوا؟ 40 سال تک، اگر اس روایت کو مانا جائے، بعد لوگوں نے سال والی جو حدیث لفظ اس کو ضعیف سمجھا ہے، لیکن بہرحال ہے کچھ 40 منٹ بھی صحیح آپ نے کہا، 40 منٹ بھی، 40 منٹ کے لیے پھر سوچیں کون اتنا انتظار کرے گا؟ صرف جیسے کہ بھائی 40 منٹ بھی دیکھا تو وہ بھی کوئی معمولی انتظار نہیں ہے، چھ جائے کہ 40 سال، 40 مہینہ، 40 دن، اگر معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال یا 40 مہینے تک کھڑا رہے، 40 دن تک، اور بندہ وہاں سے حرکت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کے سمجھ میں آئے، اس کو معلوم ہو گیا کہ اگر میں گزر گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس میں
یہ بڑی شدید وعید ہے. اس حدیث کی روشنی میں کہا اہل علم کہتے ہیں کہ مکمل ناجائز و حرام ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا. اچھا ایک چیز اور، نمازی کے سامنے سے گزرنا کیوں اتنا بڑا جرم ہے؟ یہ بڑی عبرت کی چیز ہے. کیوں اتنا بڑا جرم ہے کہ نمازی گزرے گا تو نمازی کے نماز میں خلل پیدا ہو جائے. اس سے اندازہ لگا نماز کتنی بڑی چیز ہے. ہمارے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے سے گزرنے والے کو حرام قرار دے دیا کہ تو گزرنا نہیں. کس بنا پر تاکہ آپ کی نماز میں آپ کا خشوع خضوع خراب نہ ہو جائے. اور آج ہمارا خشوع خضوع نماز کا اسی ایک چیز کو رکھا جائے تب پتا چلتا ہے کہ نماز ہے کتنی بڑی دولت. اور نماز کا خشوع خضوع برقرار رکھنا کتنا ضروری. آدمی کا گزرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا صرف اس بنا پر کہ نمازی کے نماز میں خلل نہ آئے. اب ہم کتنے کام اپنے ہی ایسے کرتے جس سے نماز میں خلل آ جائے. موبائل ہم بہرحال اتنا ضرور آتا ہے کہ اس کا ٹیلی فون ہے کوئی ایمرجنسی نہ ہو. آپ نے سائلنٹ بھی رکھ لیا، کیا خیال ہے؟ جیب حرکت کرنے لگا یا ٹوٹا کی آواز آنے لگی تو پھر کیا خیال ہے؟ کچھ فرق پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کوئی سامنے سے گزر جائے نہ آپ کے نماز میں خلل آئے تو اس کو تو 40 سال کھڑا رہے، اتنی بڑی سزا ہے. اتنا بڑا گناہ کہ 40 سال انتظار کرے گا لیکن وہ آگے نہ بڑھے. اب جو آپ کے موبائل سے آپ کی نماز میں خلل آ رہا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار تو ہم ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا خشوع خضوع، آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چادر لٹکا دی تھی، پھول بوٹی والی چادر ملی تھی اور لٹکا دیا زینت کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑ گئی، بہت سلام پھیرنے کے بعد امیتی انی قرامت، عائشہ اپنی چادر کو نکال لو. اس نے ہماری نماز میں خلل پیدا کر دیا. ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت باغ میں پرندہ ادھر سے اڑا ادھر، نماز میں خلل آ گیا. اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا کیا کفارہ ادا کیا. تو نماز میں خشوع خضوع برقرار رہے، خلل نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو، اسی لیے سترا ہر نمازی کے سامنے سے گزرنے کو حرام قرار دیا گیا. اب آدمی اگر یہیں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب اللہ رسول نے فرمایا کہ سترے کے آگے سے گزرنا اس کا جائز ہے نا. آپ نے سترا بنا لیا، اس سامنے سے گزر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. کیا مطلب ہے؟ اگر اس کے لیے اللہ نے گزرنے کی اجازت دی کہ سترے کے آگے سے گزرے. سترا کہاں رکھا جاتا ہے؟ اتنا آگے اتنا سامنے سجدے گاہ پر کہ آپ کے رکوع سجدہ کرنے میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو. اگر ہم خود ہی وہاں تک دیکھ رہے ہیں تب سترا رکھنے کے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے نمازی کو نماز میں اللہ کے رسول نے حد متعین کر دی کہ اپنی نگاہ وہیں تک اٹھاؤ. کہاں تک؟ اور بعض لوگوں نے اس لیے بڑی پیاری بات بتائی کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے نگاہ نیچی کر کے خشوع خضوع کے ساتھ، اب اس کی نگاہ جہاں تک کام کر رہی وہی اصل میں سترے کی حد ہے اور وہی ہوگی تقریباً صف. الا یہ کہ ہمیشہ ہمیں اتنا ہی ہمیں بلکہ سترے کے ایک مقصد یہ بیان کیا گیا. علماء کہتے ہیں کہ نمازی کہاں تک اپنی نگاہ ڈال سکتا ہے اس کی ایک حد اللہ کے رسول متعین کر دے سترے کے ذریعے کہ آپ کو اگر سامنے دیکھنا صرف کہاں تک دیکھیں؟ سترے تک. اللہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی آپ وہیں تک دیکھیں.
جیسے کہ نبی علیہ السلام کبھی کسی صحابی کو بھیجے تھے، اللہ اکبر، بڑا خطرناک مسئلہ تھا، تو آپ اپنی نگاہوں کی ترچھی نگاہ تو دیکھتے تھے، آیا کہ نہیں آیا، آیا کہ نہیں آیا، آیا کہ نہیں آیا، کیونکہ بڑا خطرناک مرحلہ تھا جہاں اپنے صحابی کو زبیر بن العوام کو بھیجا تھا۔ تو اگر ایسی نوبت ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن عام طور پر نمازی کے دیکھنے کی حد کیا مقرر کر دیا اللہ کے رسول نے؟ کیوں؟ اگر اس سے آگے دیکھے گا تو چاہے سترے کے قریب سے گزرے یا ادھر سے گزرے، اس کے نماز دوسروں کو دیکھنے سے نماز میں خلل تو آ ہی جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، نمازی کو بھی اللہ کے رسول نے اس کے دیکھنے کی حد مقرر کر دی کہ سجدہ گاہ تک۔ اس لیے بات روایت میں اجعل بصرک حیث تسجد، اپنی نگاہ وہیں رکھا کرو جہاں تم کیا کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، اب وہیں آپ کریں گے۔ اب اس کے آگے سے کوئی جائے گا آئے گا، آپ کو کچھ نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہے یہ حدیث۔ دوسری حدیث واضح ہو گئی نا، نمازی کے سامنے سے جو گزرنا ہے اس کا بھی، گزرنے والے کی بھی ہدایت تعلیم دے دی گئی، اور سترا رکھنے والا کہاں تک اپنی نگاہ لے جا سکتا ہے اس کو بھی اللہ کے رسول نے اس کی حد مقرر کر دیا دونوں۔ اب کچھ لوگ دیکھو ایسا ہے یہاں، کچھ لوگ آج گزرنے کے بھی عجیب سے، ہماری یہ قوم جو ہے نا بر صغیر کی، کہا جاتا ہے یہ ہر مشکل کا علاج یہ اپنے سے خود نکالنے والی ہے۔ کچھ اپنے یہاں کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے، جب آپ سجدے میں جائیں گے تو کرتے نا ایسے کہ بھئی اب کیا، بھئی آگے سے گزر رہے، اس کا آگا تو نیچے ہو گیا، اب کہاں اس کا آگا رہ گیا، دیکھا یہی کرتے ہیں نا، بالکل انتظار میں ہے وہ جیسے جائیں۔ اور اس سے بری چیز یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کبھی ہم دونوں سجدے میں جائیں گے تو ہم دونوں کے بیچ سے فلات کر کے چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچو ایسا کر کے گیا تو آپ کو غصہ آیا کہ نہیں؟ کچھ نماز کا خوشی خود گیا، سترے کا مقصد تو حاصل نہ ہوا، تو وہ جو کرتا ہے یہ بھی غلط۔ اور کچھ لوگ کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے نا، وہ کچھ ایسے لے لیں گے اپنا رومال کپڑا، اب ایسے جھک جائیں گے، رکوع سے چلے، بھائی ہم کھڑے ہو کے نہیں گزر رہے ہیں، سنا نہیں سنا ہے؟ یہ بھی بلکہ وہ اس انداز سے گزرتا ہے، کھڑے ہو گزرتا ہے، اس سے زیادہ تو خلل اب آ رہی ہے۔ دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ وہ ایسے ہی یہاں تو جھکے گا گرا کر، اگر یہ نہیں تو اپنا ہاتھ ایسے ایسے لٹکائے گا، ہاں، اور گزر جائے گا۔ سمجھیے نا، یہ ان کا پورے ملک کے لوگ ایسے کرتے ہیں، خاص علاقہ نہیں، خاص علاقہ ہے کہ پورے بنگال۔ دیکھو یہ بھی ایک گزرنے، یہ ایک راستہ نکالا گیا، یہ سب غلط ہے۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا ہے، ایسے لوگوں کو اجتناب و پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک عن سترۃ المصلی فقال مثل مؤخرۃ الرحل یا مؤخرۃ الرحل، اخرجہ مسلم۔ نبی علیہ حدیث کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا جنگ تبوک کے موقع پر۔ تبوک مدینہ طیبہ سے انسان جب شام کی طرف جاتا ہے تو بالکل شام کی اور کی بارڈر سے تبوک ہے۔ تبوک جو ہے سعودیہ کا حصہ ہے، بڑی پرانی سٹی ہے تبوک، اور یہ سعودیہ کا شمالی آخری حصہ ہے، شمال کا آخری حصہ ہے، اس کے بعد شام کی حدود لگ جاتی ہے تبوک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم پڑا ہجرت کے 9ویں سال کہ تبوک روم، اس وقت روم کے اندر میں تھا،
روم بہت بڑی فوج اور لاؤ لشکر کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے والا ہے، اور یہ بہت خطرناک مرحلہ تھا۔ جنگ خندق کے بعد مسلمانوں میں اتنا خوف اور خطرہ کبھی نہیں پیدا ہوا تھا، چونکہ یہ بڑی باتیں پھیل گئیں کہ روم بہت بڑا لشکر لے کر کے، بہت بڑی فوج لے کر کے مدینے پر حملہ کرنے والا ہے۔ چونکہ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا تھا، اب ہم دشمنوں کو موقع نہیں دیں گے کہ مدینے پر وہ چڑھائی کریں، اب ہم خود ان کے یہاں چل کے جائیں گے۔ جب آپ نے سنا کہ روم اس طرح سے آنے اور چڑھائی کرنے والا ہے تو آپ نے بہت مشکل سے لوگ تیار ہوئے، لیکن بہت مشکل کا وقت تھا، لمبا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، سب کے پاس سواریاں نہیں تھیں، اور بڑی آزمائش ہوئی تو کھجور کے پھل بالکل تیار تھے، یعنی اس کو توڑ کر کے سکھانے کا وقت تھا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں فصل کے جیسے پکنے کا وقت ہے ویسے توڑنے کا، اگر وقت پر توڑیں گے نہیں تو وہ بھی بال میں وہ بھی خراب جاتا ہے، بہت مشکل وقت تھا۔ بہرحال جب بھی 30,000 کی فوج تیار ہوئی اور نبی علیہ السلام چلے، تبوک پہنچ گئے، پتا چلا کہ اس کے بعد جو ہے وہ روم کے افواج ہیں۔ آپ تبوک میں انتظار کرتے رہے تقریباً 19 دن تک، اذان نماز سارے لوگ، لیکن روم نے پیش قدمی نہیں کی تو آپ نے بھی جنگ نہیں چھیڑی، آپ واپس آ گئے۔ اور اسی واپسی میں بڑی آزمائش کا وقت تھا، اسی میں وہ 3 صحابی کو بہت بڑا ان پر عتاب ہوا اور بہت سخت آزمایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے، نہیں گئے تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابی تھے، یہ تینوں پیچھے رہ گئے تھے۔ جنگ سے جی چرانا مقصد نہیں تھا، بھاگ نہیں رہے تھے، لیکن صرف یہ کہ چلو ہمارے پاس تیز رفتار سواریاں، یہ اپنا پھل توڑ کے رکھ لیں گے، ہم 2-3 دن بعد بھی جائیں گے تو اپنی سواری سے جا کے ملیں گے۔ شیطان نے یہ ورگلا کے روک لیا۔ جب آگے گئے 3 دن کے بعد 4 دن جانے لگے تو شیطان نے کہا اب کیا منہ دکھاؤ گے، اگر جاؤ گے تو کہے گے اب رکے، اب بڑے پریشان، ہمت کیے نہیں جائیں گے۔ جب جانا چاہے تو شیطان نے کہا تو اللہ کے واپس آتے ہو کیا کرو گے جا کر کے؟ اسی میں پریشانی میں رہ گئے اور مدینے کے باہر نہ گئے۔ اللہ تعالی نے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں آیت نازل کی، 40 دن تک ان کو بائیکاٹ رکھا گیا، 40 دن تک بائیکاٹ رکھا گیا۔ بہرحال اس جنگ میں، جنگ تبوک کے موقع پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، نمازی کے آگے سترہ کتنا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ ہری بات سمجھے نا، نمازی کے سامنے سترہ کتنا بڑا ہونا، کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ سترہ ضروری نہیں ہے کہ سترہ کتنا بڑا ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل، کیا؟ مثل مؤخرۃ الرحل، مؤخرۃ الرحل، رحل کس کو کہا جاتا ہے؟ اونٹ دیکھا ہے؟ کیسے دیکھا ہے؟ زو والا؟ ہاں نہیں بھائی، زو والا اونٹ نہیں، وہ تو ایسے ہی رہتا ہے۔ اونٹ یہاں جو اپنے یہاں چلتا ہے تو اونٹ ایک ایسی مخلوق ہے کہ اونٹ کا بدن ایسا ہے ہی نہیں کہ اس پر آپ بوجھا لا دیں، بلکہ اس کے لیے ایک رحل بنایا جاتا ہے، کجاوا جس کو کہا جاتا ہے،
آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایسے ہی فریم بنایا جاتا ہے جو اس کی کوہان میں رکھ دیا جاتا ہے. دیکھا ہے نا, ایک بڑا سا کیا ہوتا ہے, نہیں بڑا سا لمبائی زیادہ چوڑائی کم, وہ جو اونٹ کی کوہان ہے, کوہان اٹھی ہوئی, وہ اس کے پیٹھ پر ایک بڑا لکڑی کا بنا کر کے فریم رکھ دیتے ہیں, وہ ہوتا ہے کجاوا. اور فریم بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھلی رہے, کیا کہتے ہیں, اس کی کوہان جو ہے وہ کھلی رہے. پیچھے بیٹھنے کے لیے وہ جو کجاوا اردو میں کہتے ہیں نا اس کو, کجاوا جو ہوتا ہے پیچھے آپ دیکھیں گے تو بیٹھنے کے لیے آدمی سرک نہ جائے. جیسے یہاں بعض سائیکلیں آتی ہیں موٹر سائیکل تو کیریل پر وہ لگا رہتا ہے تاکہ گر نہ جائے, ایسے ہی ایک لکڑی کا رہتا ہے جس سے آپ اپنی پیٹھ کو ٹیک لیں, اور اسی کجاوے ہی کے بلبوتے پر دائیں بائیں اور اوپر اس کو سامان لادا جاتا ہے. تو یہ پیچھے والی جو ٹیک لگانے والی لکڑی ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے مؤخرۃ الرحل. چونکہ سارے لوگ اونٹ والے تھے اور یہ اونٹ کا کجاوا معلوم تھا, مؤخرۃ الرحل معلوم تھا, اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نمازی کو چاہیے کہ سترا بنائے تو کتنا بڑا ہونا چاہیے, مثل مؤخرۃ الرحل. وہ کجاوا بس اتنا ہی ہوتا ہے نا, وہ نہیں پورا بس اتنا ہی, سمجھو کہ 1 فٹ سمجھ لو, 1 فٹ سمجھ لو تقریباً, وہ اسی سے ٹیک لگا رہے, اتنا بڑا ہونا چاہیے. آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اتنا بڑا, اتنی بڑی لکڑی, جیسے آج یہ آپ کہیے کیا کہتے ہیں, بس سمجھاؤ یہ چل جائے گا. لیکن آپ موبائل رکھنا چاہیں تو نہیں, تو یہ اس طرح سے اتنا بڑا ہونا چاہیے. آپ اسی پر یہ سترا کافی ہو جائے گا. اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے. آگے بات سمجھ میں, اس حدیث سے مصنف رحمت اللہ علیہ کیا بتانا چاہتے ہیں, آپ سے سوال کیا گیا کہ کتنا بڑا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, تو آپ نے ساتھ میں یہ جو کجاوے کی پیچھے والی لکڑی ہوتی اتنی بڑی بنا لو بس کافی. چلو, وعن صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیستتیر احدکم فی الصلاۃ ولو بسہم, اخرجہ مسلم, حاکم, اخرجہ الحاکم, یہ حاکم مصدرک حاکم کی روایت ہے. صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیستتیر احدکم, تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز پڑھنے کے وقت سترا رکھے. اسی لیے بہت سارے اہل علم نے سترا رکھنا واجب قرار دیا ہے. لیکن افسوس تھا تو بڑی مصیبت کیا ہے, بڑی مصیبت کیا ہے, آدمی دیکھیں وہ ستون خالی ہے, وہ خالی, لیکن ایک آدمی آئے تو وہیں پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے گا. وہ مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سوچتا ہی نہیں کہ ہاں ہم کہاں کھڑے ہوں. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے, صحابہ کرام, حدیث کے اندر آتا ہے جب نبی علیہ مسجد میں آتے تو نماز پڑھنے کے لیے, سنتوں کو پڑھنے کے لیے مسجد کے ستون کو ڈھونڈتے تھے, کون سا ستون خالی ہے, کہاں ہم کھڑے ہوں. اور ہمارے یہاں ابھی دروازہ کھلا ہے نا, آدمی آئے گا تو وہیں دروازے سے 5 قدم آ گیا وہیں کھڑا ہو جائے گا. حالانکہ آگے پیچھے اتنی جگہ ہے, لیکن وہ ایک عادت سے پڑ گئی, نماز پڑھنا ہے کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ. یہ بھی اس کا بہت بڑا مجرم ہے, وہ ناجائز کام کر رہا ہے. دروازہ کھول کے کسی کو آنا ہوگا, کسی کو جانا ہوگا. اب کیا کرے, وہ نماز باہر کھڑا انتظار کرے. اتنی بڑی مسجد ہے, اتنے ستون ہے, کہیں بھی کھڑے ہو کر کے آدمی کیا کرے, وہ کنارے نماز پڑھ لے تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. اب یہاں درس ہو رہا ہے, کیا ضروری ہے کہ آئے تو یہیں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے, وہاں پڑھ لو تھوڑا سا.
تو سترا اسی لیے بہت سارے اہل علم نے سترے کو واجب قرار دیا. اچھا چاہے فرض نماز ہو, لیستتر احدکم فی الصلاۃ, اس حدیث سے پتا چلا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بھی آدمی نماز پڑھے تو اسے چاہے کہ سترا رکھ لے, چاہے مرد ہو عورت ہو, فرض نماز ہو یا سنت ہو نفل ہو, کوئی بھی نماز ہو. اب آپ کو رات میں تہجد پڑھنا ہے تو کوئی ضرور نہیں کہ ہاں جہاں طبیعت چاہے اپنے گھر میں کھڑے ہو جائیں. اب ایسے جگہ ہے جہاں دیوار کو آپ سترا بنا لیں یا آپ سترا رکھ لیں. کیوں؟ آگے حدیث آ رہی ہے کوئی نہ گزرے, اگر سترا نہیں رکھو تو شیطان ہی گزرے گا وہاں سے, اور اگر بنا لو گے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہو. تو سترا جو ہے بہرحال اللہ سے حکم لیستتر احدکم فی الصلاۃ, تم میں سے ہر آدمی ضرور سترا بنائے, نماز کے اندر سترا رکھے. وَلَوْ بِسَهْمٍ, گر سے کیا ہو, سہام ہی ہو, تیر. اپنے یہاں جو برشا وغیرہ آتا ہے نا, تیر. کچھ نہیں تو آدمی ایسے ہی کیا کرے, وہ گاڑ لے سامنے. اگر بہت کچھ کوئی چیز نہیں ہے تو کم سے کم اس کو وہ گھاڑ لے, کم سے کم اتنا بڑا تو ہوگا, نظر تو آ جاتا ہے. وَلَوْ بِسَهْمٍ, اگر کوئی چیز نہیں ملا تو تیر ہی رکھنا, لگا گھاڑ دو تاکہ پتا چل جائے, یعنی تمہاری نماز جو ہے وہ محفوظ رہ جائے, کسی کے گزرنے سے تمہاری نماز نہ ٹوٹے. اس حدیث کو روایت کیا حاکم نے. وعن ابی, بس چلو یہ متولی ہے نا, چلو ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.